ویبسٹر ٹاپلے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز دکھا چکا ہوں. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا, اور وہ انٹرویو بڑا اس میں خوفناک انہوں نے یعنی الزامات لگائے اور بڑا آئی اوپنر تھا. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسامہ بن لادن کو لے جانے والا جتنا بھی ساری آپریشن ہے وہ دراصل ایک ڈرامہ ہے, بلکہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویب سائٹ ٹاپلے کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل پاکستان کو آم ٹویسٹ کرنا, یا اس کے جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بام روڑا ناستے, یہ سارے کا سارا ہوا ہے. ویبسٹر نے اور کیا کہا, واچ ناؤ. تمام نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ اسامہ کو پاکستان میں ہلاک کر دیا گیا ہے, اور یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کئی سالوں سے اسامہ بن لادن کو پناہ دیے ہوئے تھی. ایک ایسا ملک جو خود کئی سالوں سے دہشت گردی کا شکار ہو, وہ کسی دہشت گرد کو پناہ دے سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر حقیقت میں یقین کیا جا سکتا ہے؟ مجھے سب سے پہلے یہ کہنے دیں کہ یہ 500 صفحات پر مشتمل کتاب جو لکھی گئی ہے 9/11 سنتھیٹک ٹیرر, میرے خیال میں یہ ایک مکمل طور پر من گھڑت کہانی ہے جو امریکی خفیہ اداروں کی کاوش ہے, اور یہ کچھ پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور ایک مکمل کہانی بنائی گئی ہے. ایک امریکی رپورٹ میں بڑے سخت الفاظ میں پاکستان کی مذمت کی گئی ہے. اسی طرح ایڈمرل مولن نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو اس نے بھی پاکستان کے بارے میں کہا کہ ان کے دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات ہیں. اسی طرح CIA نے وکی لیکس کی صورت میں بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. واشنگٹن پوسٹ نے اپنے پہلے صفحے پر لکھا کہ پاکستان القاعدہ کی سرگرمیوں کا مرکز ہے. اب پاکستان کے بارے میں یہ ایک اور من گھڑت کہانی سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی ہے پچھلے 6 سالوں سے. یہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن مقصد بہت واضح ہے کہ پاکستان پر اور حملے کیے جائیں. چین کی حکومت نے فوراً ہی خطرے کو بھانپ لیا, اور امریکہ پر چینی حکومت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی واشنگٹن نے پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ بنیادی طور پر بیجنگ کے ساتھ معاملہ خراب ہوگا, اور اس کے نتائج امریکہ کی سوچ سے بھی خطرناک ہوں گے. امریکی اور نیٹو انٹیلیجنس کی طرف سے بہت سارے جعلی دہشت گردی کے واقعات کیے جائیں گے تاکہ ان تمام واقعات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جا سکے. میں نے میڈیا پر CIA کی طرف سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ امریکہ پر یہ حملے بدلہ لینے کے لیے کیے جائیں گے. ان حملوں کا بنیادی مقصد ISI کو ذلیل کرنا ہے. آپ اس پورے ماحول کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اور لوگوں کو اس معاملے میں بہت چوکس رہنا پڑے گا. Intelligence network, that is the much demonized ISI of Pakistan, and you can see this is a complete setup, so people need to be vigilant in that regard. امریکی حکومت نے کہا کہ ان کے پاس مردہ اسامہ بن لادن کی تصاویر ہیں. ABC نیوز نے ابھی کہا ہے کہ آج یہ تصاویر میڈیا پر دکھائی جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تصاویر لوگوں کے سامنے لانے سے جو ایک ابہام پایا جاتا ہے اسامہ کی موت کے بارے میں, وہ ختم ہو جائے گا؟ میں اس بارے میں کوئی اندازہ تو نہیں قائم کر سکتا, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے لائیں گے وہ ایک فراڈ ہوگا. اصل اسامہ بن لادن 7-8 سال پہلے مر چکا ہے. اس کے بارے میں ان سوالوں میں کچھ بھی سامنے آیا وہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جو ہو سکتا ہے پاکستان میں قائم کسی ریکارڈنگ کمپنی نے جاری کی ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس سے آگے بات نہیں کر سکتا. یہ ان سازشی تھیریز میں سے ایک ہے, اور ان کے بارے میں آپ سے اور اپنے مہمانوں سے میں نے کل بھی بات کی اور آج بھی کر رہے ہیں, لیکن میں اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں. اور بہت سارے لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کی وجہ سے 80 کی دہائی میں القاعدہ وجود میں آئی, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم لیبیا میں بھی ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جن کا انتہا پسندوں کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ کے خیال میں کب تک امریکہ ان انتہا پسندوں کی حمایت کرتا رہے گا اور یہ انتہا پسند امریکہ پر واپس حملے کرتے رہیں گے؟ بہت ہی عجیب قسم کا تضاد ہے کہ امریکہ اس وقت لیبیا کے شہر بنغازی میں کھلے عام القاعدہ کی حمایت کر رہا ہے. القاعدہ اس وقت لیبیا اور یمن میں ایک ہتھیار کے طور پر کام کر رہی ہے جو حکومتوں کو کمزور کرنے کا کام کرتی ہے. یہ سرگرمیاں القاعدہ نے شام اور الجیریا میں جاری رکھی ہوئی ہیں. ایک اور سخت تضاد پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی القاعدہ افغانستان اور پاکستان میں ہے تو اس پر بم گرائیں. یہ کسی بھی طور پر بات قبول نہیں کی جا سکتی. میرے خیال میں ہم امریکی سلطنت کا زوال دیکھ رہے ہیں. اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ برطانوی، فرانسیسی اور ہسپانوی سلطنتوں کا زوال
بھی اسی طرح ہوا تھا جب یہ سلطنتیں عالمی جنگوں کا حصہ بنی. اگر امریکہ نے بلا وجہ پاکستان سے ٹکر لی اور پاکستان کو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پشتونستان میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور روس بھی کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں مداخلت کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ غلط اندازوں سے شروع کی جانے والی جنگیں سلطنت کے زوال کا سبب بنتی ہیں. امریکی اشرافیہ اس وقت جنون میں مبتلا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو اپنے قید میں کر لیا ہے اور وہ کسی صورت میں ان کو اپنی سلطنت سے الگ نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے $بلین اس کام میں لگا دیے تاکہ اسامہ بن لادن جیسا دیو مالائی کردار تخلیق کیا جا سکے. وہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں کر رہے بلکہ وہ اس سے کچھ بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسامہ کو آگے بڑھ کر دنیا میں امریکی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہیے لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی آپ ویبسر تھاپلے کی باتیں سن رہے تھے اور یہ وہ باتیں ہیں جو امریکہ میں امریکن کر رہے ہیں. یہ ہم پاکستانی یا پاکستان چینلز پہ بیٹھے ہوئے اینکرز نہیں کر رہے اور یہ کوئی 2 سال پرانی آپ کو بات نہیں بتا رہا. یہ 2 دن پہلے کی انٹرویو ہے جس میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں. When we come back from the break آپ کو میں نے بڑی چیزیں دکھانی اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ انڈیا نے ایک پلان بنایا کہ حافظ محمد سعید اور داؤد ابراہیم کے لیے کس طرح سے سرجیکل سٹرائکس کریں گے پاکستان میں. بٹ وہ بھی ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.